ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات۔ ناظرین آج ہم عالم انسانیت کی خبر لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ زندگی کے ہم کئی نام رکھ سکتے ہیں، اس میں پھولوں کی مہک کو محسوس کر سکتے ہیں تو کبھی سوکھتے پھولوں سے شکایت سن سکتے ہیں۔ چمن کی آبیاری میں جب زمین ساتھ دے اور اپنی نرمی میں مزید نرم کرے تو چمن میں بہار آ جاتی ہے۔ اسی طرح زندگی کے مسائل ایک ایک کر کے حل ہوتے چلے جائیں تو انسان زندگی کے مزے لوٹتا ہے، مگر جس قدر زندگی کی دل فریبی، دل آویزی، اس کی خوشبو اور اس کی رنگینی حقیقت ہے، اسی طرح درد و کڑھن، آہ، شرار و شعلہ، مسائل، خوشی و ہنسی، غم و اندوہ اور موت بھی اس کی حقیقت ہے۔ زندگی کی خوبصورتی کو اسلام نے جس بہترین انداز میں بیان کیا ہے، ایسے شاید ہی کسی جگہ بیان کیا گیا، کیونکہ اسلام نے زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ جہاں سکھایا، اس کا مقصد بھی بیان کیا، اور اس زندگی سے چلے جانے کے بعد آنے والی زندگی میں کامیابی اور سرخروئی کے راستے بھی بتائے، اور کوئی راہ بھٹکا تو اس کو راہ راست پر کیسے لایا جائے یہ بھی سمجھایا، اور کہا کہ زندگی کی کٹھنائیاں اگر اسلام پر چلنے کی وجہ سے آ رہے ہوں تو صبر رکھیں، انشاءاللہ اس کا بہترین بدلہ دیا جائے گا، اور کہا کہ ہر اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ یعنی موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، حادثہ کسی بھی وقت پیش آ سکتا ہے، خوشخبری کی خبر کبھی بھی مل سکتی ہے، دونوں کو برداشت کرنے کا نام ہی زندگی ہے۔ مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہ قومیں جو زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ کر عیش و طرب میں مبتلا ہو جاتی ہیں، عیاشی، وقت گزاری، ناچ گانے، کھیل اور ڈی جے میں مست رہتی ہیں، اس سے بھی زیادہ ہماری قوم گئی گزری ہو گئی ہے۔ جو امیر ہیں الا ماشاءاللہ وہ سب خواب غفلت میں ہیں اور ماڈرن زندگی گزارنے کے چکر میں اپنا ایمان بازار میں لا چکے ہیں، تو وہی متوسط درجے کا مسلمان کبھی اس کی نقالی کرنے میں لگا ہے تو کبھی اس کی، اور دونوں میں بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور رہا غریب درجے کا مسلمان، اس کو سماج معاشرے سے کوئی واسطہ نہیں، اس کو اپنے دو وقت کی روٹی کی فکر ہے، اس روٹی کی فکر میں اسے اپنے ایمان کے تحفظ کا یا پھر شعائر اسلام پر چلنے کا کہاں سے یاد ہوگا۔ اور جب غربت انتہائی درجے کو پہنچ جاتی ہے اور زندگی کے مسائل کا انبار جب لد جاتا ہے تو پھر وہ خودکشی کا راستہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ نہ جانے کتنی مثالیں ملیں گی ایسے آپ کو، آپ کے شہر یا پڑوسی شہر، ریاست و بیرون ریاست، اپنے ملک یا بیرون ملک، کبھی آنے والی خبریں دل دہلا جاتی ہیں اور کانوں پر یقین نہیں ہوتا کہ کیا واقعی ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ ایسا ہی ایک دل دہلا دینے والا واقعہ ایک ہفتے قبل یوپی ریاست کے امہیٹی ضلع کے شکلا مارکیٹ مہونا گاؤں میں پیش آیا۔ ایک ہی خاندان کے 11 افراد اپنے ہی گھر میں مردہ پائے گئے، اور خاندان کے سربراہ یعنی خاندان کی دیکھ ریکھ کرنے والے جمال الدین پھانسی کے پھندے سے لٹکتے ہوئے ملے۔ کمرے میں بکھری پڑی لاشیں ایک اندھوناک، ہیبتناک منظر پیش کر رہی تھی، وہیں یہ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی کہ ایک ہی پل میں اتنا بڑا بھرا پورا خاندان کیسے خودکشی کر سکتا ہے، اور خودکشی نہیں تو ان کی دیکھ بھال کرنے والا، اپنی جان توڑ محنت سے اہل خاندان کو پالنے والا جمال الدین گلا ریت کر کیسے بچے اور خواتین کو مار سکتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اس بات کو قبول کر لیں؟ مرنے والوں میں 6 بچے ہیں، جس میں سے 2 بچے اس کے، جمال الدین کے بھائی کے، اور بقیہ جمال الدین کے ہیں۔
ایک بھائی انتقال ہو چکا ہے جس کی بیوہ اور بچوں کی کفالت خود جمال الدین کر رہا تھا۔ پولیس کے بیان کے مطابق جمال الدین نے پہلے منصوبہ بندی کی، گھر کی خواتین کو ایک دوا پینے کے لیے کہا اور کہا کہ اس کے پینے سے شوگر نہیں ہوگا۔ وہ 2 چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر اس نے کہا کہ صرف خواتین کے لیے ہے۔ جمال الدین نے اپنی بیوی، 4 بیٹیوں، بھائی کی بیوہ، اس کی 3 بیٹیوں اور ایک بھائی جو لاپتہ ہے اس کی بیوی اور 2 بیٹیوں کو ملا کر کل 12 خواتین کو دوا پلائی، اور یہ بے ہوشی کی دوا تھی۔ جب سب بے ہوش ہو گئے تو سب کو دھاردار ہتھیار سے قتل کیا، جبکہ گلا ریت کر قتل کرنے کی بھی بات کہی گئی ہے جو تضاد پیدا کر رہی ہے۔ صرف جمال الدین کی بیوی اور اس کی شادی شدہ لڑکی کا قتل اس وجہ سے نہیں ہو سکا کہ وہ الگ کمرے میں دروازہ بند کر کے سو رہی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ جمال الدین کی لاش چھت سے بندھی پھانسی کے پھندے سے لٹک رہی تھی۔ پولیس نے اس بیان کا حوالہ جمال الدین کی 25 سالہ بیٹی کا دیا ہے۔ پھر محلے میں شور مچا، پولیس آئی، میڈیا والے آئے، وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین، یہاں رکنے کی اجازت دیں، بریک کے اس پار کچھ اور حقائق۔ ناظرین، استقبال ہے سیدھی بات میں۔ ناظرین، بظاہر یہ کہانی لگتی تو سیدھی ہے، مگر جب اس کے حقائق کا دامن پکڑ کر واقعے کی سچائی کی کھوج میں نکلے تو کئی سوال پیدا ہوتے ہیں جس کی کھوج ضروری ہے۔ کیا جمال الدین نے غربت سے تنگ آ کر اس طرح کا سنگین فیصلہ لیا؟ تو جواب یہ ہے کہ جمال الدین اتنا غریب نہیں تھا جتنا بتایا جا رہا ہے، بلکہ وہ اپنے پورے کنبے کی ساری ضروریات پوری کر رہا تھا۔ 50 بائی 20 کا پختہ مکان تھا، اور پھر جس بیٹری کی دکان پر وہ ملازمت کر رہا تھا کچھ مہینے قبل ہی اس کو خرید بھی لیا تھا۔ تو پھر غربت کی وجہ سے اس طرح کا اقدام سرے سے ہی نہیں ہو سکتا۔ دوسرا سوال، پولیس کا ماننا ہے کہ سب کو جان سے مارنے کے بعد جمال الدین نے پھانسی سے لٹک کر جان دی۔ ظاہر سی بات ہے، جب انسان پھانسی سے لٹکتا ہے تو سانس کے اوپر نیچے ہونے سے پھڑ پڑاتا ہے، مگر جمال الدین کے پیر میں جوتے ویسی ہی تھے جیسے پہنے جاتے ہیں۔ کیا اس پھڑ پڑاہٹ میں چپل پیروں سے نہیں پھسلے؟ اور قریب میں پھانسی سے لٹکنے کے لیے سلنڈر رکھا ہوا ہے تو پھانسی لینے والا شخص پھندا ڈالنے کے بعد پیروں کے لیے سہارا کوئی بھی چیز، کرسی ہو یا اسٹول ہو یا خالی سلنڈر، اس کو دھکا دے کر گرا دیتا ہے، مگر یہاں تو سلنڈر ویسے ہی موجود تھا۔ تیسری چیز، جب چاقو اور چھری سے قتل عام مچایا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ قاتل کے کپڑوں پر خون کی چھینٹیں ہوں گی، مگر یہاں تو قاتل کے کپڑے صاف ستھرے ملے۔ مطلب یہ ہوا کہ کوئی تیسرا ہے جو اس کام کو انجام دیا ہے، اور جمال الدین کا بھی قتل کر کے اس نے اسے پھانسی پر لٹکا دیا ہے۔ چوتھا سوال، جب جمال الدین بھابھیوں اور دیگر خواتین کو گلا ریت رہا تھا یا چھری سے حملہ کر رہا تھا تو کیا کسی نے بھی اپنا بچاؤ نہیں کیا اور کسی نے بھی مدد کے لیے نہیں پکارا؟ جمال الدین کی بیوی کے بیان کے مطابق سب کو جمال الدین نے ہی مارا، تو پھر بیوی اس وقت دوسروں کو مدد کے لیے کیوں نہیں بلائی؟ کیا وہ صرف تماشا دیکھتی رہی؟ پڑوسیوں تک 11 افراد کی چیخیں کیوں نہیں پہنچی؟ بتایا جا رہا ہے کہ میڈیا والے جب پہنچے تو ان کی گاڑی کو آگ لگا دی گئی۔ آخر کیوں میڈیا والوں کو ڈرانے کی کوشش کی گئی؟ جب جمال الدین کا منشا تھا کہ 11 افراد کو قتل کرنا ہے تو بے ہوشی کی دوا کے بجائے زہر کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ گھر کے پیچھے والے حصے میں خون سے لت پت جوتے اور موزے کس کے تھے جس کو پولیس نے تحویل میں لیا ہے؟ ان 7 صفحات میں کیا لکھا تھا جو جمال الدین کے گھر سے دریافت ہوئے، جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں جمال الدین نے اپنے جان کو خطرہ بتاتے ہوئے رشتہ داروں سے اپنے اہل و عیال کے خیال رکھنے کی درخواست کی تھی۔ گاؤں والوں کے بیان کے مطابق جمال الدین زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اس سے 7 صفحے لکھنا بہت ہی مشکل تھا، تو پھر یہ صفحے لکھے کس نے؟ پڑوسیوں کے بیان کے مطابق واردات کی رات گھر میں جنریٹر جلایا گیا تھا جبکہ اس وقت بجلی موجود تھی، تو کیا قتل کی واردات کے موقع پر گھر میں مچی چیخ و پکار کو دبانے کے لیے ایسے کیا گیا تھا، یعنی جنریٹر جلایا گیا تھا؟
جائے واردات پر بے ہوشی کی کون سی دوا ملی جس سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بے ہوش کیا گیا تھا؟ جب غربت تھی ہی نہیں تو کیوں مسائل زندگی سے پریشان ہو کر قتل کر دیے جانے کی بات کہی جا رہی ہے؟ ناظرین، ایک عجیب معمہ ہے جس کو سلجھانا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اندھوناک واردات کو دیکھ کر گاؤں والے تو سہمے ہی، ساتھ ہی یہ خبر پورے ملک کے لیے حیرت میں ڈالنے والی تھی، اور خواتین اور بچوں کی لاشیں ایک عجیب ہیبتناک تصویر پیش کر رہی تھی۔ ملک کی وہ تصویر پیش کر رہی تھی جو بارہا اخبارات میں الگ الگ انداز میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ناظرین، یہ زندگی بھی عجیب رنگ دکھاتی ہے، اس کے انوکھے انداز اور دلچسپ پہلو ہیں۔ یہ ڈراؤنی بھی ہے، خوشباش بھی۔ خوشی میں اس کے گلے ملو تو مسرت محسوس کرتی ہے، پریشانی کے عالم میں ملے تو مزید پریشان کر دیتی ہے، درد و غم کے عالم میں ملو تو منہ پھیر لیتی ہے۔ یہ عجیب زندگی ہے، یہ عجیب زندگی ہے۔ آپ خود دیکھیے، یہ واردات منظر عام پر آئے 1 ہفتہ اور کچھ دن گزرے ہیں، اب وہ منظر تصویر میرے ذہن سے نہیں ہٹ رہی جب پہلی بار میں نے ٹی وی اسکرین پر اس خبر کو سنا تھا۔ عادت کے مطابق اس کی حقیقت کی کھوج میں نکلا اور چھان بین شروع ہوئی تو محسوس ہوا کہ مسائل زندگی سے تنگ آ کر لوگ خودکشی کرتے ہیں، مگر اس قدر سنگینی اختیار کر کے نہیں۔ اب اس منظر کے پس منظر میں 2 پہلوؤں پر تبصرہ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، 2 پہلوؤں پر۔ ناظرین، یہ تو وہ دل دہلا دینے والا واقعہ تھا جو ملک ہند میں گزر بسر کرنے والے ان مجبور و بے کس لوگوں کی ایک تصویر تھی جو وقتاً فوقتاً اخبارات کے پنوں میں ابھر کر سامنے آتے ہیں، اخبارات کی سرخیاں بنتے ہیں، اور پھر یہ خبریں ہزاروں بریکنگ نیوز کے بھیڑ بھاڑ میں گم ہو کر رہ جاتی ہیں۔ آپ ہر علاقے، ریاست، شہر کے مقامی ترجمانی کرنے والے اخبارات کو اٹھا کر جرائم و حادثات والے کالم پر نظر کریں گے تو روزانہ آپ کو سینکڑوں خبریں ملیں گی، مگر چونکہ خبریں غریب و لاچار لوگوں سے وابستہ ہوتی ہیں، دلت یا وہ لوگ جن کا سماج میں کوئی مقام نہیں ہوتا، ایسے لوگوں سے وابستہ ہوتی ہیں تو پھر ان خبروں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ وہ خبریں صرف اخبارات کے خالی صفحوں کو پر کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ بصورت دیگر ایسی خبروں سے نہ صحافتی طبقہ بیدار ہوتا ہے، نہ ان سیاسی لیڈران کی انسانیت جاگتی ہے جو ایسے ہی لوگوں کے ووٹوں پر نیتا بن جاتے ہیں اور قانون و حکومت کو ان سے کوئی لینا دینا ہوتا ہے۔ بس ایک زندگی کی روٹین ہے کہ جیسے چاہے ویسے جیے جاؤ، اور جب زندگی اور اس کے مسائل سے تنگ آ جاؤ تو خود بھی مرو اور دوسروں کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ ناظرین، مجھے پتہ نہیں ہے کہ امیٹھی گاؤں کا یہ اندھوناک حادثہ، یا اس کو واردات کہیں، خودکشی کا تھا یا پھر منصوبہ بند قتل کی سازش رچی گئی تھی۔ یہ ایمانداری سے چھان بین کرنے کے بعد ہی بات سامنے آئے گی، چونکہ یہ واقعہ مسلم خاندان سے وابستہ ہے، اور پھر اس سے پہلے ممبئی کے مضافات میں بھی ایک ایسا ہی اندھوناک حادثہ پیش آیا تھا۔ اس کے علاوہ زندگی کے مسائل سے جوجھ کر، بیماری، قرضے سے تنگ آ کر، ناکام عشق سے بیزار ہو کر خودکشی کرنے والوں کی تو خبریں ہر دن موصول ہوتی ہیں۔ ابھی حال ہی میں یہاں منگلور کے ایک مضافاتی علاقے میں اینڈوسلفان بیماری، یعنی جو لوگ جسمانی و ذہنی معذور ہوتے ہیں، ایسے ایک ہی خاندان کے 5 افراد نے تالاب میں کود کر خودکشی کر لی۔ ابھی 2-3 دن قبل کی یہ خبر ہے۔ ایسا نہیں کہ زندگی کے مسائل سے صرف مسلم خاندان ہی جوجھ رہی ہیں، مگر جب مسلم خاندان میں اس طرح کے واردات سامنے آتی ہیں تو افسوس ہوتا ہے۔ ابھی 1-2 مہینے قبل ریاست کرناٹک کے کولار کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ وہ جادو ٹونا کرنے یا پھر خزانہ نکالنے کے لیے ایک مدرسے کی بچی کی بلی لی گئی، اور قتل کرنے والا بھی مسلمان۔ کرناٹک کے ہبلی و گلبرگہ کے مضافات سے بھی ایسی ہندو برادریوں میں سے ایسی کئی خبریں پہنچی کہ خزانے کے لیے بچے کو بلی دی گئی، وغیرہ وغیرہ۔ تو سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ہندو ہو یا مسلمان، آخر انسان جا کہاں رہا ہے؟ انسان آخر یہ کیوں نہیں سوچتا کہ انسانی زندگی خدا کی دی ہوئی ایک بیش بہا نعمت ہے جس پر انسان کو مالک حقیقی کا شکر گزار ہونا چاہیے؟ مگر انسان مشکلات، پریشانی،
ناآسودگیوں سے گھبرا کر اپنی زندگی ختم کر لیتا ہے اور ساتھ ہی دوسروں کی زندگی بھی خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ مذہب اسلام میں جہاں خودکشی حرام ہے، اس کا ٹھکانہ یعنی خودکشی کر لینے والے کا ٹھکانہ جہنم بتایا گیا ہے۔ دنیوی قانون بنانے والوں نے بھی اس سے بڑا جرم قرار دیا ہے۔ خودکشی بزدلی کی جہاں علامت ہے، وہیں وہ سماج و معاشرے کو بھی ایک غلط راہ دکھا رہا ہے کہ جب مصائب و آلام میں گھر جاؤ اور حالات کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہ ہو تو آپ خودکشی کر لو۔ ایک تجزیے کے مطابق ملک میں ہر 5 منٹ کے اندر ملک کے کسی نہ کسی گوشے میں ایک خودکشی کی واردات پیش آتی ہے۔ صرف راجدھانی دہلی کی بات کریں تو یہاں سالانہ تقریباً 1000 افراد خودکشی کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کچھ مہینے یا 1 سال قبل یا ایک پان کی دکان والے نے اپنے پورے خاندان کو زہر دے کر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو لیا تھا۔ واردات کے بعد پولیس نے گھر کی تلاشی لی تھی تو اناج ایک دانہ بھی نہیں ملا ان کے گھر میں۔ تو پتہ چلا کہ پورا خاندان بھوک مری اور مفلسی سے عاجز آ کر خودکشی کر لیا تھا۔ اور جب گھر کی دیواروں پر لکھی تحریروں کو دیکھا تو لوگوں کی ہچکیاں بند گئی تھی۔ کسانوں کی بڑھتی خودکشی، نوٹ بندی کی وجہ سے ہوئی اموات، امیٹھی کا یہ واقعہ اگر واقعی مفلسی کی وجہ سے ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، تو پھر ہندوستان کے حکمرانوں کو جو لوگ شائن انڈیا، برائٹ انڈیا، ڈیجیٹل انڈیا اور کیش لیس انڈیا کی بات کر رہے ہیں، ان کو آئینے میں ہندوستان کی حقیقی تصویر دیکھنی ہوگی۔ کیونکہ سال 2000 میں آسمانی آفات، باڑھ اور سیلاب، سوکھا اور نوٹ بندی کی وجہ سے جو مار غریب و متوسط درجے کے لوگوں پر پڑی ہے، اس کا اندازہ ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر یا پھر چینلوں کی اسٹوڈیوز میں بیٹھ کر لگانا بہت ہی مشکل ہے۔ ہم شہروں کے پاش علاقے، بالی ووڈ پارٹیوں اور پھر نیو ایئر کی مستیوں کو دکھا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ انڈیا کی یہ تصویر ہے، تو پھر ہندوستان کی دیہاتوں اور وہاں کی واسیوں کی تصویر کون بتائے گا، اور خودکشی کرنے والے، قتل کر دیے جانے والے خاندانوں کی روداد غم کون سنائے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ جی ہاں ناظرین، سوچنے۔ ناظرین، وقت ہو چلا ہے۔ امیٹھی میں جو واردات پیش آئی ہے وہ قابل افسوسناک ہے۔ بھکمری اور مفلسی کی وجہ سے اگر یہ واقعہ پیش آیا تو پھر زکوٰۃ ادا کرنے والی مسلم قوم کو سوچنا چاہیے کہ ان کی زکوٰۃ آخر جا کہاں رہی ہے، اور اگر قتل کا معاملہ ہے تو پھر حکومت پر پورا دباؤ بنایا جائے کہ حقیقت سامنے لایا جائے۔ جی ہاں ناظرین، یہ میری اور آپ کے دونوں کی ذمہ داری ہے۔ یہاں مجھے رکنے کی اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔